ناظرین گرامی، بنگلور کے علاقے شانتی نگر میں واقع مسجد خضر کے قبرستان میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون و مردود کے ماننے والے، اس کے پیچھے بھاگنے والوں کے راستہ دینے کے معاملے پر اس وقت تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد خضر کے قبرستان سے لگے ہوئے قادیانیوں کا ایک قبرستان ہے، جس کے لیے جانے کا راستہ ہمارے ہندو بھائیوں نے دے دیا تھا، لیکن اب وہ راستہ بند ہونے کے بعد وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کے قبرستان کا راستہ بنا کر کی جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس کو کسی بھی اعتبار سے قبول نہیں کیا جا رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو غیر مسلم بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، یہ ملعون و مردود لوگ ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو اپنے قبرستان سے کس طرح راستہ دیا جا سکتا ہے؟ اسی بات کو لے کر کے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن نے اعتراض جتایا ہے اور اپیل جاری کی ہے۔ آپ اس کو یہاں دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ آج اصل میں جو ہے ایک بہت اہم اور ضروری بات کو لے کر کے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ بنگلور کے اندر جو ہے ہمارے یہ جو شانتی نگر کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے قادیانیوں کے تعلق سے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو احمدی مسلم بولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسلام سے جو ہے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ انہوں جس کی اتباع کرتی ہیں، جسے فالو کرتی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، جو حیضے کی حالت میں بیت الخلاء میں جو مریا، ایک نمبر کا جھوٹا اور جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا، مکار، کذاب اور دجال قسم کا آدمی تھا۔ حدیث میں بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماری کہ میرے بعد جو ہے 30 بڑے بڑے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، سب کے سب جو ہے جھوٹے ہیں۔ ہر ایک کو یہ دعویٰ رہتا ہے کہ جو ہے میں نبی ہوں، میں نبی ہوں کر کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہی ہیں کہ خاتم النبیین جو ہے میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، انہیں سب سے بڑا کذاب اور اس روئے زمین کا جھوٹا انسان ہے اور منافق انسان ہے۔ انہوں لوگاں جو ہے قادیانیہ، جو اپنے آپ کو احمدی مسلمز بولتے ہیں، انہوں اس کو فالو کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ملت اسلامیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں یہ لوگ۔ اس کے اندر جو ہے کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی مسلک ہو، اپنے اپنے بعض جزیات میں مسائل کے اندر اختلافات تو ہیں، لیکن اس مسئلے میں، ختم نبوت کے معاملے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بنگلور میں جو ہے ان لوگوں کا جو ہے ایک مشان تھا، یہاں شانتی نگر میں تھا۔ کیا ہے وہ قبرستان جو ہے، یہ سمجھیے ایک اسلامی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جیسے مسجد، نماز، روزہ، یہ خالص اسلامی اصطلاحات ہیں۔ ایسا قبرستان بھی جو ہے ہمیں اپنے زبان میں، اپنی کتابوں کے اندر اسلامی اصطلاحات میں سے استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں لے جہاں اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اسے ہمیں مشانج بولنا، قبرستان بھی بولنا جو ہے لفظ قبرستان کی توہین ہے، اس لیے کہ قبرستان جو ہے پاکیزہ جگہ ہوتی ہے جہاں موت یاد آتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں اسے مسجد بھی نہیں بولنا، جیسا ولسن گارڈن میں ان خبیصوں کی جو ہے عبادت گاہ ہے جسے جو ہے مرزا واڑہ بولتے ہیں ہمیں لوگ، ایسا شانتی نگر میں ان کا جو ہے یہ مشان تھا۔ اس میں معاملہ کیا تھا کہ تو جیسا یہ پورا علاقہ، جیسا آپ حضرات بھی جانتی ہیں، شہر بنگلور کے مسلمان بھی جانتی ہیں، خاص طور سے
یہ شانتی نگر نیل سندر کے علاقے کے مسلمان جانتے ہیں, وہاں کے افراد بھی جانتے ہیں, تمام ہمارے برادران وطن بھی جانتے ہیں کہ پوری زمین جو ہے یہ قبرستانوں کی, مشانوں کی زمین ہے. کرسچنوں کا بھی ہے, اس کے بعد پھر جو ہے شاید غیروں کا بھی ہے. اس طرف مسجد خضر کے احاطے میں جو ہے بڑا قبرستان ہمارے مسلمانوں کا ہے. کئی علاقوں کا جو ہے بڑا قبرستان ہے, کیتمن ہلی بھی اسے جمتا ہے, شاید نیل سندر بھی اسے جمتا ہے, اس طرح جو ہے. تو اسی میں جو ہے ان کا اپنا بھی جو ہے مشان ہے. جیسا ہماری تفصیلات کے مطابق جو ہے ہم نے معلوم ہوا کہ پہلے ان کا جو مشان ہے وہ اس تک پہنچنے کے واسطے ان کو کوئی راستہ نہیں تھا. انہوں لوگ کیا کرتے تھے, یہ جو غیروں کا مشان ہے اس سے گزر کر کے اپنے مردوں کو لے جاتے تھے, وہاں جو ہے گاڑ ڈالتے تھے انہوں لوگ. بعد میں معلوم ہوا کہ جو ہے 7-8 سال پہلے جو ہے وہاں ایک کوئی حادثہ ہوا, بہت بڑا حادثہ ہوا, جس کے بعد جو ہے غیروں کے مشان کے پاس جو ہے باؤنڈری بنا دی گئی. اب باؤنڈری بننے کے بعد جو ہے ان لوگوں کو اپنے مشان تک پہنچنے کے واسطے درمیان میں کوئی راستہ نہیں تھا. اب جو ہے ان کو راستے کی ضرورت پڑی, تو اس کے واسطے انہوں کیا کرے گا, تو یہ مسجد خضر کا جو قبرستان ہے شانتی نگر کا, بالکل اخیر کے حصے میں کیا کرے کیا نہیں کرے معلوم نہیں. بہرحال اس وقت کیا ہوا تھا, باضابطہ بات ہوئی, کیا ہوا, کیا سمجھوتا ہوا, واللہ عالم. گیٹ بنایا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ گیٹ سے داخل ہو کر ہمارے قبرستان سے گزرتے ہوئے, ہماری قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے قبرستان میں, اپنے مشان میں داخل ہوتے تھے, اپنے مردوں کو گاڑتے تھے ان لوگوں. بعد میں اللہ جزائے خیر دے, تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں الحمدللہ حرکت میں آئے. ماشاءاللہ وہاں کے مسلمانوں کو جو ہے تھوڑا سا جگہ, علماء کرام کو بھی جو ہے تھوڑا سا اس سلسلے میں فکر ہوئی, ذمہ داران مسجد کو یا قبرستان کو فکر ہوئی, تو کچھ جو ہے ہنگامی صورتحال ہوئی. بعد میں کیا کرے, ابھی حال میں ان کے ناپاک قدم ہمارے قبرستان کے اندر پڑنا نہیں کر کو, وہ گیٹ چکھاڑ کو پھینک ڈالے, دیوار بنا ڈالے. الحمدللہ وہ سلسلہ بند ہوا. اب انہوں لوگا کیسا دفن کرنا اپنے مردوں کو, کیسا گاڑنا, وہ انہوں بہتر جانتی. وہ ان کی مجبوری ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے. انہوں چاہے جو ہے غیروں کے مشانوں سے گزر کر کے آئے, باؤنڈری چھلانگ مارتے ہوئے آندے, نہیں تو جہاں ان کا مردہ مر رہا ہے, جہنم رسید ہو رہا ہے, وہاں سے سرنگ بنا کو انہوں سرنگ میں سے آ جان دے, نہیں تو ہیلی کاپٹر لے لگا کو اوپر سے جو ہے اتار دیں دے کہ حضرت. لیکن پاکیزہ مقام جو ہم مسلمانوں کا ہے وہاں سے گزر کوئی لوگ ایک گزاری ہے, وہ بند ہونا اگر وہ جو ہے گیٹ نکالے, گیٹ نکال کر کے جو ہے دیوار بنائے. لیکن بے انتہا افسوس ہو رہا ہے, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ابھی جو ہے شب برات سے کچھ دن قبل, 1-2 دن پہلے یا 3-4 دن پہلے جو ہے جو گیٹ اکھاڑ کر کے پھینک کر کے دیوار بنا دی گئی تھی, پھر وہاں جو ہے دیوار کو ہٹا کر کے گیٹ لگایا گیا ہے. تازہ اطلاع ہے. یہ بے انتہا افسوس کی بات ہے, بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے. میں اس موقع پر جو ہے وہاں کے ذمہ داران سے, چاہے مسجد کے ہو, مسجد خضر کے, اسی طرح قبرستان کے ذمہ داران ہو, یہ معلوم ہوا کہ اس قبرستان کے جو ہے وہاں کے جو ایم ایل اے ہیں, یعنی حارث صاحب نلپاڑ, انہوں جو ہے صدر بنائے گئے گھر کو جو ہے معلوم ہوا. زیادہ تفصیلات تو ہمیں ان کے بارے میں نہیں, بس الحمدللہ یہ کہ جو ہے حارث صاحب کو کئی سارے دینی جلسوں میں, دینی اجتماعات میں, محفلوں میں, شہر کے اکابر علماء کرام کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا الحمدللہ ہمیں لوگا سوشل میڈیا وغیرہ پر دیکھو ہی, کیا مولا بھائی, الحمدللہ دیکھو ہی خوشی بھی ہوتے کہ بھئی غیرت مند مسلمان ہیں, غیور ہیں الحمدللہ, فکر مند ہیں اسلام کے تعلق سے, سیریس ہیں الحمدللہ. اب جو ہے آپ صدر ہیں, ہمیں یہ نہیں بول رہے کہ بھئی کون گیٹ بنایا, کئی کو کیا سمجھوتا ہوا, وہ تفصیلات ہم نہیں معلوم ہیں. ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے, ہمارا کہنے کا یہ مدعا یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ بھئی جب پہنچنے کے واسطے, جب جو ہے اپنے مشان کو پہنچنے کے واسطے جو ان کا راستہ بند کیا گیا, انہوں کیسا تو اپنے مردوں کو دفن کر لیندے, ہم نہ اس سے غرض نہیں ہے, مطلب نہیں ہے. لیکن ہمارے قبرستان کی زمین جو ہے ناپاک نہ ہو ان کے منحوس قدموں سے, وہ بچانے کے واسطے جب دیوار بنا دی گئی تو پھر جو ہے وہ دیوار کو توڑ کر کے دوبارہ گیٹ بنایا گیا. یہ بے انتہا افسوسناک بات ہے.
میں جو ہے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہماری کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن سے کہ اس مسجد کے ذمہ داران سے بھی، قبرستان کے ذمہ داران سے بھی، شہر بنگلور کے مسلمانوں سے اور علماء سے، بالخصوص نیل سندر، شانتی نگر، اکیتیمنہلّی میں تو ایک بڑے عالم دین بھی ہیں، جمعیت علماء کرناٹک کے صدر محترم مولانا عبدالرحیم صاحب رشیدی دامت برکاتہم، اسی طرح جو ہے وہاں مسجد خضر کے مولانا حسین صاحب مصباحی اشرفی کرگو بھی ہمارے الحمدللہ ملنے جلنے والے ہیں، بلکہ ہماری کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے جو جوائنٹ سیکریٹری مولانا اصغر صاحب قاسمی کرگو، ان کے ماشاءاللہ چچیرے یا طاہرے بھائی بھی ہوتی ماشاءاللہ انہوں، تو ان سے غیرت مند مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر جو ہے سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیا جائے، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ختم نبوت کے تاج کو چوری کرنے والا ہے، جس سے مسلمانوں کو، اسلام کو وہ نقصان پہنچا کہ جو ہے جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسلام کا نام لے کو مسلمانوں کچھ دھوکہ دے رہی، اسلام کچھ دھوکہ دے رہی، ایسے لوگوں کو ماننے والے اگر جو ہے پھر ہماری جگہ کو استعمال کرنے کا، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں حارث صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ باغیرت مسلمان ہیں، آپ کی نیت پر اور آپ کی شخصیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس یہ مگر ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قبرستان کے اس صدر بنائے گئے ہیں شاید، تو آپ کے پاس جو ہے عہدہ بھی ہے، سیاست بھی ہے، جہاں تک معاملہ سیاست کا ہے، ممبر آف اسمبلی کا ہے، ختم نبوت کے مقابلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ممبر شپ نہیں، ایسی ایک ایم ایل اے کی سیٹ نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیٹوں کو جو ہے ختم نبوت کے نام پر ہنستے ہنستے قربان کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ایک ایمان کا تقاضا ہے، ایک مسلمان کی جو ہے ذمہ داری ہے۔ کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر بھائی؟ ابھی جو ہے کچھ دن پہلے کوئی اٹھ رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اللہ یعذ باللہ فادر آف ٹیررزم کرا ان کو۔ آج جو ہے یہ صورتحال ہوئی، کب تک ہمارے علماء ہوں دے، ہمارے نوجوان ہوں دے ایسی بے غیرتی کی زندگی کب تک جیتی؟ ایسی بے غیرتی ہو گئی ہے، کھلم کھلا صحابہ کی شان میں گستاخی، حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کی آڑ میں بغض معاویہ کا جو ہے گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا، دیکھ لے کوئی، سن لے کوئی، برداشت بھی کر رہی کہ بھئی کیا بھی نہیں کر رہی، حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے، مصلحت کے خلاف ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ہمیں ایسے طریقے پر محنت کر رہی، ہمیں ویسے طریقے پر محنت کر رہی، خود بھی بزدلی کا مظاہرہ کر رہی، مسلمانوں کو بھی بزدل بنا کو چھوڑ ڈالی، عام لوگوں کو بھی۔ یہ ایسا موقع ہے حافظ صاحب کے اس موقع پر جو ہے کھڑا ہونا چاہیے، اگر نہیں کھڑے ہوئے، دیکھیے میرے سامنے جو ہے یہ ہبلی کورٹ کا جو ہے فیصلہ ہے 1969، آج سے جو تقریباً 50 پر 5 50 پر 6 سال پہلے پھٹکار لگا کو ہے یہ ماشاءاللہ ہبلی کا جو یہ ہے ججمنٹ، باضابطہ وہاں پر جو ایک بڑا حادثہ ہوا، جیسے قادیانیہ ہر جگہ شرارت کر رہی ہیں، ویسا اس وقت وہاں بھی شرارت کی ہے، معاملہ جو ہے عدالت تک پہنچا، ہمارا فریق بھی پہنچا، یہ لوگ بھی پہنچے، تو باضابطہ دونوں فریق کی باتیں سننے کے بعد، ان کے دلائل سننے کے بعد کورٹ سے فیصلہ ہوا ایک دم ان کی ذات پر تھوکے جیسا کہ جو ہے ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہیں لوگ۔ آج کل دیکھتے ہیں ان کے جو سلوگنز ہیں، لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن، اسی طرح سٹاپ ورلڈ وار 3، اسی طرح وہ کیا بولتے سو پولوشن کم کرنے کے واسطے وہ جو ریلیاں نکالنا، جگہ جگہ جھاڑا کرنے کے واسطے ایک ماحول پیدا کرنے کے واسطے کوشش کرنا، بظاہر اچھے اچھے کام، اچھے اچھے نعرے، لیکن اس کی آڑ میں اتنا گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اللہ کی قسم اس کا ہمیں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ارتداد کے دہانے پر جو ہے دھیرے 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 ڈھکیلنے کی کوشش کریں مسلمانوں کو، تو اگر ایسے موقع پر بھی اگر ہماری غیرت ایمانی نہیں جاگی، جہاں پر ایک طرف صحابہ کرام کی عزت محفوظ نہیں، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنہ ببانگے دوہل اور سمجھیے کھلے عام دن کے اجالوں میں قبرستان کی دیوار کو توڑ کر کے دوبارہ گیٹ بنا کر کو جو ہے پھر انہیں اگر استعمال کریں ہمارے قبرستان کو اور ہمیں دیکھ لے کو بیٹھی، تو فائدہ کیا ہے اسی زندگی کا؟ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو ہے قانون کو ہاتھ میں لے لیا جائے، کیا حضرت؟ ہاں، باضابطہ پکا راستہ بنا کوئی، مطلب جو ہے سمجھیے ایک 100 میٹر تک تو بھی ہے نہیں، وہ 100 میٹر یا 70 میٹر تک ہے ہمارا جو قبرستان ہے مسلمانوں کا، وہاں سے ان کے مشان تک پہنچنے کے واسطے جو ہے
तकरीबन मान के चलिए 70 मीटर 80 मीटर या 50 मीटर उसे पूरा पक्का सीमेंट का रास्ता बना को ही गोया कि हमें दुश्मनान इस्लाम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार करने वाले इन मक्कारों, दज्जालों, फरेबियों को हमें जो है थाली के अंदर मिठाई सजा को दे रही कि लो भाई खाओ करो। अब बात ये भी पैदा होते है कि भाई बहैसियत इंसानियत के नाते इन्हों क्या करना, क्या तो भी करें दे। जिसके दिल में खत्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की अहमियत नहीं है, जो खत्म नबूवत का इनकार कर डाला, फिर जो इसके अंदर इंसानियत ही नहीं रही, उससे बड़ा दरिंदा और कोई नहीं हो सकता। अब वो लोग जो है इंसानियत की क्या बात हमारे से करती। अब उन्होंने जो है रास्ते के ऊपर जो है एक बड़ा पिलर बना लेंगे, अपने मशान के अंदर एक बड़ा पिलर बना ले को, यहाँ से सीढ़ियां चढ़ को जो है वहां जाकर उतर जान दे, नहीं तो अभी जैसा बोले हेलीकॉप्टर से ले लगा को उतारें दे उन्होंने, नहीं तो एक बड़ा क्या तो भी कर लेंगे उन्होंने। हमारे कब्रिस्तान को जो इस्तेमाल नहीं करना, अगर ये लोग जो इस्तेमाल कर रहे और हमें खामोश तमाशा देख लो बैठे, तो ये हमारे लिए जो है बहुत अफसोस का, बल्कि हमारे माथे का कलंक भी मैं इसको कह सकता हूँ। ये हमारा जो है खत्म नबूवत के सिर्फ हमें दावा करने वाले बेकार के दोगले आदमी जो है हमें हो सकती, हकीकत में जो है हमें काम करने वाले नहीं, ये चीज का मतलब समझ में आता। इससे मुतालिक हमारी कमेटी से राब्ता हुआ या इमारत शरिया से आगाह किया गया है? अब इस सिलसिले में देखिए, जैसा ये बात मालूम हुई हम ना, पहले तो अवेयरनेस लगाना है हाफिज साहब, पहले तो अवेयरनेस लगाना है क्या अजीज भाई, इस ताल्लुक से जो है बेदारी लगाने का। इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बोला, गैरत खत्म हो गई है, दीनी गैरत। लड़कियां देखिए इब्तिदात के दहाने पर पहुंच रही हैं और जो है गैरों के साथ जा रही हैं, ना ईमान महफूज है उनका, ना इस्लाम महफूज है। देख रही हमें क्या भी करना, उनका मसला हुआ तो उन्होंने जाने दे, उनका खुदा जाने दे कर को छोड़ डाल रही। यहाँ हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला की, इतने बड़े सहाबी रसूल कातिबे वही रजी अल्लाह तआला की शख्सियत के ऊपर हमला हो रहा है। खुल्लम खुल्ला को जो है उनको गालियां देने वाले पैदा होगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और फिर यहाँ पर आज ये हुआ, तो इसलिए कम से कम एक बेदारी आन दे, गैरत जागे देकर को हमारी कर्नाटका उलमा फाउंडेशन से एक छोटी सी हमें कोशिश करें। फर्दर इसके बाद किससे मिलना है, क्या बात करना है, किन लोगों को जो है इस सिलसिले में राब्ता करना है, इंशाअल्लाह हम लोग वो भी करेंगे। इस सिलसिले में कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मिल्लत इस्लामिया बोले तो तमाम मसालिक के मानने वाले मुसलमानों का और तमाम मसालिक के उलमाए किराम का, पूरी मिल्लत इस्लामिया बोले तो पूरी दुनिया के कुर्रे अर्ज के, सिर्फ ये कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक पूरी दुनिया आ गई। पूरी दुनिया के मुसलमानों का उलमाए किराम का मुत्तफिका फैसला है कि काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए कि खत्म नबूवत का जो मुनकिर है, फिर उसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, घिनौना खेल है इनका। असल में वो बोलती नहीं, वो बाटल गुलाब का, लेबल गुलाब का, बाटल जो है शराब का या कुछ और भी जुमला बोलते हैं, ऐसा है। ये सब खूबसूरत नारे दे करके, झांसा दे करके, असल पर्दा, असल गेम इस पर्दे के पीछे है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है उकसाना, इस्लाम के खिलाफ जहर बकना, और जो इस्लाम दुश्मन ताकतें ही जो फलस्तीन के अंदर वहां के निहत्तों को कत्ल करनी, कई हजार बच्चों को खत्म कर दिए, कई हजार बच्चों को शहीद कर दिए, जो मुसलमानों का खून चूसने वाली आलमी इस्तेमारी ताकतें, उनको सपोर्ट करने वाली जरूरियत है, उनको सपोर्ट करने वाले लोग ही हैं। अब ऐसे लोगों के ताल्लुक से जो है अगर ये सवाल उठे कि भाई इंसानियत के नाते, इंसानियत हमदर्दी के नाते इनके साथ क्या तो ये करना, जिनके खून के किसी कतरे के अंदर इंसानियत और हमदर्दी नहीं है, मैं बड़े इत्मीनान के साथ ये बात कह सकता हूँ। इन्होंने क्या भी दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान को अगर इस्तेमाल कर रही, तो ये जो है हमारे लिए शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। इंशाल्लाह जाता है बाज़ाब्ता रेटिंग में, जो है जो मुताल्लिका अफराद हैं उन लोगों से जो है हमें एक अपील भी करती, कुछ सवालात भी, वो सवालात भी हमें करती। जी बिल्कुल से उलमाए किराम से, दीनदार भाइयों से, जैसे मैं अभी इससे पहले भी बोलिया, शहर बेंगलोर के उलमा, इससे पहले भी किसी इंटरव्यू में शायद आप ही लोगों के सामने कहा हूं, मेरी गुजारिश जो ज्यादा रहती है नौजवान उलमा से और हमारे से जो छोटे रहती उनसे है,
नए फारिग फजला के नाम से बड़ों को तो क्या भी नहीं बोल सकते, इसलिए कि जो है बहरहाल बड़े शिकायत भी नहीं है, एतराज भी नहीं है, माशाल्लाह अपना काम कर रही हो ना। लेकिन ऐसे मौकों पर जो है छोटे आगे आ गए तो और जो है बड़ों की तायीद हो जाती है या उनकी तकवीयत का जो है हमें जरिया बन सकती। तो इसलिए जो है उलमाए किराम खास तौर से उस इलाके के फौरन इस सिलसिले में बैठक करें, मशवरा करें। इंशाल्लाह हम लोगों को भी अगर याद कर सकते हैं तो याद करें, हम लोग भी जो है इंशाल्लाह एक अदना खादिम बन करके इस सिलसिले में जो है काम करेंगे। अल्लाह रसूल का वास्ता दे करके गुजारिश करता हूँ कि जहाँ दूसरे जलसे होती, चाहे बोर्ड के जलसे हों, चाहे इस्लाह मुआशरा के जलसे हों, चाहे मदारिस के जलसे हों, चाहे तालीमी सिलसिले की तालीमी बेदारी मुहिम के जलसे हों, वहाँ किस किस की क्या क्या जहन में बात आती है चला लें दे। लेकिन अल्लाह रसूल का वास्ता है कि खत्म नबूवत के मामले में जो है तमाम बैनरों को पीछे डाला जाए, तमाम जो है शख्सियतों को पीछे डाला जाए, ओहदों को पीछे डाल करके अदना खादिम होने की हैसियत से अदना खादिम होकर के मोहताज होकर के जो है काम किया जाए इस सिलसिले में।